غدیر کا انکار سبب بنا۔ اب مشہور جملہ ہے، بعض دفعہ کہا جاتا ہے آیت اللہ العظمیٰ عبداللہ شرازی سے کسی نے سوال کیا حج کے زمانے میں، بعض جگہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی بعض علماء جواب دے چکے ہیں کہ آپ لوگ عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا عزاداری اس لیے کرتے ہیں جس طرح سے تم نے غدیر بھلا دی، کہیں شہادت امام حسین نہ بھلا دو۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عزاداری کھل کے کیوں ہو؟ عزاداری کھل کے کرنا تمام مسلمانوں کے لیے نعمت ہے، تاکہ بتایا جائے کہ تمہارے نبی کی آل کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ زحمت نہیں ہے، یہ نعمت ہے۔ اور اگر کسی کو پتہ چلتا ہے حق اور باطل کا تو وہ اسی کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ آج کا دن عام طور پہ منسوب ہے اصحاب سے اور جناب حبیب ابن مظاہر سے، تو بڑی تیزی سے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کوئی اگر بعد میں کتابیں پڑھنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے تو اس کا ذہن آگے کھلے اور جو معلومات آپ کی پچھلے سال تھی اس سے آگے بڑھیں۔ سوال آپ سے کیا جائے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کتنے تھے؟ کیا جواب ہے؟ کتنے؟ 72۔ اچھا، روایات میں ہے 72۔ اب آپ سوال کرتے ہیں، اصل موضوع یہ ہے کہ صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے جو فوج بنائی وہ تھی 72 کی، جس میں سے 32 سوار تھے جن کے پاس گھوڑے تھے اور 40 پیادے تھے۔ کتنے ہو گئے؟ 72۔ شہدائے کربلا کتنے؟ 72۔ اب آپ سوال کرتے ہیں ان 72 میں حضرت علی اصغر تھے؟ کتنے ہو گئے؟ 73۔ ان 72 میں حضرت حر تھے؟ نہیں تھے۔ کتنے ہو گئے؟ 74۔ حضرت حر کے بھائی تھے، غلام تھا، بیٹا تھا؟ تو یاد رکھیں دو الگ چیزیں ہیں یہ۔ امام حسین نے صبح عاشور جو فوج بنائی جس کے علمدار حضرت عباس علیہ السلام تھے، اس میں 32 سوار تھے، 32، 40 پیادے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تدریجاً شہدائے کربلا کی تعداد بڑھتی چلی گئی، ٹھیک ہے، جیسے جناب حر اور ان کے بھائی، ان کے غلام، ان کا بیٹا، اور کون؟ حضرت علی اصغر، اور کون؟ مثال کے طور پہ محمد ابن ابو سعید ابن عقیل، حضرت عقیل کے ایک بھائی تھے، ان کا بیٹا تھا چھوٹا، جب وہ خیمے سے نکلے تو ان کو مارا گیا۔ ان کو انشاءاللہ بچوں کے موضوع میں ڈسکس کریں گے۔ اور کون؟ حضرت مسلم ابن عقیل کی بیٹی آتکا۔ اب یہ شہداء بڑھتے چلے گئے۔ انہی شہداء کربلا میں کون ہے؟ حضرت مسلم، جبکہ وہ تو کربلا میں نہیں تھے۔ اور کون ہے جو پہلے کربلا کے شہید تھے جن کا ہمارا ذکر ہی نہیں ہوتا؟ جناب سلمان بن ابی رزین، شہید بصرہ، وہ بھی شہداء کربلا میں ہیں۔ اب یہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اب کچھ اصحاب کا ہم بڑی تیزی سے ذکر کریں۔ امام حسین کے جو سب سے آخری شہید تھے کربلا میں عاشور کے دن، وہ تھے جناب سعید بن ابی مطا۔ یہ وہ تھے کہ جن پر وار ہوا، بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد انہیں ہوش آیا تو یہ سن رہے تھے کہ امام حسین کو شہید کر دیا ہے اور خیمے جلائے جا رہے ہیں۔ ان کی تلوار چھن چکی تھی۔ انہوں نے اپنی چھپا ہوا خنجر نکالا اور پھر اس سے جنگ شروع کی۔ پھر ان کو دوبارہ مارا گیا ہے۔ یہ تھے کربلا میں اس دن کے آخری شہید، اس دن پہ توجہ دیجیے گا، جناب سعید بن ابی مطا۔ امام حسین کے دو اصحاب تھے کہ جو مارے گئے، سر کاٹتے وقت پتہ چلا کہ زندہ ہیں، ان کے قبیلے والوں نے بچانا چاہا۔ امام حسین کے ایک صحابی تھے جو اہل بیت میں سے بھی تھے، سر کاٹتے وقت نوبت آئی کہ رشتہ دار نے، ایک نے، اسما ابن خارجہ نے ان کو بچا لیا۔ وہ کون تھے؟ جناب حسن مصنع۔ رشتہ دار نے سورس لگایا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کی ماں میری رشتہ دار ہے، جناب حسن مصنع کی، بچا کے نکال دیا، مدینے پہنچوا دیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے، سر کاٹا جاتا تو کام ہو جاتا۔ تو دو شہداء ایسے تھے کہ جن کو بچا لیا سر کاٹنے میں، لیکن کیا ہوا؟ ان دونوں کو عبید اللہ ابن زیاد نے، ملعون نے، لعنت اللہ علیہ نے قید کرا دیا۔ ان میں سے ایک تھے جناب صبار بن منعم کہ جو 6 مہینے بعد شہید ہوئے، انتہائی کرب کے عالم میں انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ اور ایک تھے جناب موقع بن ثمامہ سائدی کہ جو 2 سال کے بعد ان زخموں کے ساتھ قید ہوئے، گلے میں توق رہا، زنجیریں رہیں، اور بحرین کے علاقے میں انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ اور جب ہم بحرین گئے تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ کوئی تحقیق کریں، راستہ نکالیں، لیکن اس زمانے میں بحرین یہ والا بحرین نہیں تھا، یہ بھی تھا، اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے جزیرے اور ساحلی علاقے ہیں، وہ سب تھے۔ وہاں 2 سال کے بعد ان کا دم نکلا ہے، 2 سال کے بعد سخت ترین مشکلات میں رہے جناب موقع بن ثمامہ سائدی۔ اور پھر کربلا کے دن، اور پھر عاشور کے دن
کربلا میں امام حسین کے ایک صحابی تھے کہ جن کا ریلیشن بنتا ہے کس سے؟ جناب سلمان بن ابی رزین سے. جب جناب سلمان بن ابی رزین نے امام حسین کا پیغام دیا، کہاں پر دیا؟ بصرہ میں. تو وہاں سے ایک نکلے امام حسین کی نصرت کے لیے تانے تنہا، اور ان کا دیر نہیں کرنی ہے مجھے. وہ نکل گئے. آپ جانتے ہیں کب پہنچے وہ؟ انہیں یہ معلوم تھا امام حسین کوفہ پہنچے ہیں، امام حسین کوفہ پہنچ رہے ہیں. اس سے زیادہ نہیں معلوم تھا بیچارے کو کہاں پہنچے ہیں. آپ کو پتا ہے؟ اب وہ کوفے کے راستے میں پہنچے تو کربلا پہنچ گئے. کربلا میں پہنچے تو وہاں مجمع دیکھا. مجمع جب دیکھا ہے تو انہوں نے سوال کیا کیسا مجمع ہے؟ ان کا نام تھا جناب محند، جیسے محمد ہے، ان کا نام تھا محند راسبی. انہوں نے کہا یہ کیسا مجمع ہے؟ کہا کہ ہم ہیں عبید اللہ ابن زیاد کی فوج. کہا کہ ابھی ابھی مقاتلہ ہوا ہے حسین ابن علی سے. کہا کیا ہوا؟ کہ مار دیا ہے، وہ دیکھو خیمے جل رہے ہیں. این اس وقت پہنچے جناب محمد راسبی بصرے سے. یہ نتیجہ تھا پیغام کا، کس کا؟ جناب سلمان بن ابی رزین کا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے بعد جس شخص نے سب سے شدید مقاتلہ کیا ہے وہ جناب محند تھے، اور تنہا تلوار لے کے ان لوگوں سے مقاتلہ شروع کیا ہے. کب؟ کہ جس وقت جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے خیمے جل رہے تھے اور بیویاں بھاگ رہی.